الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، پچھلے کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحجرات بیان کی جا رہی ہے۔ سورۃ الحجرات میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کا ذکر ہوا، جہاں ان کا ذکر ہوا، اسی طرح علماء اکرام اور مفسرین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے ضمن میں علماء اکرام، مشائخ عظام، اولیاء اکرام، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت اور احترام کا تذکرہ کیا، جہاں اولو العزم نبی کی تعظیم کا ذکر ہے، اسی کے ساتھ اہل علم کا تذکرہ بھی بزرگان دین نے کیا ہے، اور آگے آیات میں اللہ رب العزت نے عمومی حقوق بیان فرمائے ہیں، ان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تقدیس
اور تحریم کو بیان فرما کر ان آیات میں اللہ رب العزت نے معاشرے میں سکون لانے والی اور بگاڑ کو ختم کرنے والی چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ عموماً نفرت جب بڑھتی ہے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی قوم دوسری قوم کے مذاق بناتی ہے، تمسخر کرتی ہے، اس کا مذاق بناتی ہے، اس کی دل آزاری کرتی ہے، تو اس وجہ سے ان کے دلوں میں کدورت آتی ہے، اور وہ کدورت بڑھتے ایک دوسرے کو آمنے سامنے لے آتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنے مخاطب کو آپ برے القاب سے مت پکاریں۔ جب آپ مخاطب کو برے القاب سے پکاریں گے تو اس کے دل میں آپ کی نفرت بڑھے گی، اور وہ نفرت بڑھتے ایک دن اس کو آپ کے مد مقابل کھڑا کر دے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو ان آیات میں بیان فرمایا اور باقاعدہ منع فرمایا کہ ایسے کام مت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ام المؤمنین ساتھ تشریف فرما تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ خاتون ٹگڑی ہے، قد چھوٹا تھا اس کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے ہستی ہیں، انہوں نے اسی وقت گرفت کی اور فرمایا کہ اگر تیری بات کو میٹھے سمندر میں پھینک دیے جائے، جو بات تو نے کہی ہے میٹھے سمندر میں پھینک دی جائے تو وہ میٹھا سمندر بھی انتہائی کڑوا زہر بن جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوک دیا اور تربیت فرمائی کہ جو الفاظ آپ نے کہے ہیں یہ صحیح نہیں ہیں۔ اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اگر ہمارے ماتحت بندہ کوئی کسی کو ایسے لقب سے پکارتا ہے تو ہم ہنستے ہیں آگے سے، اور خود بھی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو منع کیا جائے کہ تو نے یہ غلط کام کیا ہے، اس کو شیری دی جاتی ہے کہ یہ دوبارہ کرے۔ تو اس وجہ سے چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کے دل میں نفرت بن جاتی ہے، اور وہ نفرت ختم نہیں ہوتی، وہ نفرت جگہ پکڑ لیتی ہے، اور بعد میں وہی بندہ آپ کے مد مقابل کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کی جماعت آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا السلام علیکم، اس کا مطلب ہے کہ تو ہلاک ہو جائے۔ ہمارے عموماً ساتھی سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم، اس کا معنی ہے ہلاک ہو جائے۔ تو انہوں نے بھی کہا السلام علیکم، ام المؤمنین نے سن لیا۔ وہ ہماری طرح محب تو نہیں تھے نا، وہ تو صحابہ تھے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے
اور ہم خاموش بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا وعلیکم السلام ابی کا و امی کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا. فرمایا کہ عائشہ جتنا انہوں نے کہا تھا اتنا کہنا تھا. یہ جو تو نے اوپر الفاظ کہے ہیں یہ تو نے غلط کیا ہے. یہ الفاظ آپ کو نہیں کہنے چاہیے تھے. یہ تربیت ہو رہی ہے. اسی سے معاشرہ بنتا ہے. جو آدمی ماتحت ہو اور غلط کام کرے اس کو پیار اور محبت سے ٹوکنا چاہیے, اسے منع کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کی بات پہ خاموش ہو جائے تاکہ وہ دوبارہ بھی یہ حرکت کرے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو لفظ نکلتا تھا وہ صحابہ اکرام اس کو لے لیتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلی کے ساتھ کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ, اے بلی والے. انہوں نے اپنا نام ہی بلا دیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی والا کہا ہے. اپنا نام ہی بلا دیا اور آخر تک ابو ہریرہ کے نام سے جو ہے روایات فرماتے ہیں. اور کوئی صفحہ حدیث کا خالی نہیں, کوئی شاگر نادر خالی ہو, ورنہ ہر صفحے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے. اپنے نام سے نہیں, جو لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ موجود ہے. اپنا نام ان کا کسی کو نہیں آتا. روایات میں آتا ہے ان کا نام عبد الرحمن تھا. اور ایک اور غلط فہمی بھی جو ہمارے ہاں ہے وہ بھی ساتھ بتاتا چلوں. ہمارے مخالفین کہتے ہیں دیکھو جی ابو ہریرہ بلی کا باپ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہی ان لوگوں کی کمی ہوتی ہے کہ انہوں نے عرب کے محاورات کو نہیں پہچانتے. انہوں نے عرب کے محاورات نہیں پہچانے جس کی وجہ سے ان کو اس بات کے سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. تو یہ جو ابو ہے یہ یہاں والے کے لفظ میں آتا ہے. اور عرب زبان بڑی وسیع ہے, ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور یہ قرآن پاک میں بھی آتے ہیں. مختلف معنوں میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلی والے, یہ بلی والا ہے, اس کے پاس بلی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا انہوں نے اپنی پہچان اس بلی والے لفظ کے ساتھ کر دیا. وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کی ہر بات زبان سے نکلتی وہ وحی تھی اور وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے. اور فرمایا کہ میری زبان سے کوئی لفظ اپنی خواہش کے مطابق نہیں نکلتا, جو بھی لفظ میری منہ سے نکلے گا وہ وحی کے ذریعے ہوگا. تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ ایک تو لوگوں کا مذاق مت اڑاؤ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ کسی کو برے القاب سے مت بیان کرو.
جب یہ دو چیزیں ختم ہو جائیں گی تو معاشرے میں امن آ جائے گا۔ تو ان آیات کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اس میں اور بھی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں۔ فقہ حنفی کی بنیاد ان کی وجہ سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، تو دلائل بھی علماء کرام نے جمع فرما دیے۔ وضو سے لے کر فرائض و واجبات تک اور قاضی قضات کے مسائل تک سب کے سب دلائل احادیث مبارکہ سے علماء نے پیش کر دیے ہیں کہ یہ فقہ حنفی جو ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ احادیث سے تخریج کنندہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ میری ایک مجبوری ہے کہ میرا خاوند بڑا سخت مزاج ہے، پورا دن میں روزہ رکھتی ہوں، شام کو جب افطار پہ بیٹھتے ہیں نمک زیادہ ہوتا ہے یا مرچ زیادہ ہوتے ہیں تو دن کو سارا دن بھوکا رہنے کی وجہ سے اور شام کو اس کی باتوں کی وجہ سے دل بہت زیادہ تنگ ہو جاتا ہے، تو آیا میرے لیے کوئی گنجائش ہے کہ میں زبان تک سے چک کے حلق میں سے نہ گزاروں، حلق میں سے نہ گزاروں، ایسی کوئی گنجائش ہے کہ میں کر لیا کروں؟ تو جتنے علماء تھے وہاں انہوں نے کہا یہ کوئی گنجائش نہیں، ایسی گنجائش کوئی نہیں۔ امام صاحب نے کہا آپ کے لیے گنجائش ہے۔ شاگرد پوچھنے لگے استاد جی یہ کدھر سے گنجائش نکال دی آپ نے؟ نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، آپ کدھر سے گنجائش نکال رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے وہ قرآن سے نکالی ہے۔ یہ قرآن میں کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں آتا ہے کہ روزہ رکھو، روزے کو بند کرو رات کے آخری پہر میں من الفجر، فجر کے شروع ہونے سے پہلے پہلے، اگر فجر داخل ہوگی آپ کا روزہ نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے روزہ رکھ لیا ہے تو آپ کا روزہ کامیاب ہے، روزہ آپ کا ہوگا۔ تو اس آیت سے میں نے اس کو مسئلہ بتایا کہ اگر تو زبان سے چکھ لے اور حلق تک نہ پہنچے تو تیرے لیے اجازت ہے، اور کسی کو اجازت نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت سے انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا۔ اب ان کا ذہن کہاں اور آج کے جو اعتراض کرنے والے ان کا ذہن کہاں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا مجھے وصیت فرمائیں، تو انہوں نے کہا کہ جب تو قرآن پڑھ رہا ہو نا تو قرآن میں آئے کہ یا ایھا الذین آمنو، تو ادھر سے توجہ کیا کر۔ اللہ رب العزت یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم دیں گے اور یا کسی کام سے منع کرنے کا حکم دیں گے، تو جب بھی ایھا الذین آمنو آئے تو متوجہ رہا کر۔ تو یہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کا لفظ آیا ہے۔ اللہ رب نے فرماتے ہیں اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم،
مذاق نہ کیا کرو، تمسخر نہ کیا کرو کسی قوم کے ساتھ. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ قوم تم میں سے بہتر ہو، عمل کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے، یا جس بھی حوالے سے وہ آپ سے بہتر ہو. اس وجہ سے کسی کا تمسخر مت اڑاؤ. ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں ایک دوسرے کا تمسخر اڑائیں. تو یہ سب سے زیادہ جو بیماری ہوتی ہے تمسخر کی، یہ عورتوں میں پائی جاتی ہے. تو فرمایا عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق اور تمسخر نہ کریں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون تم سے بہتر ہو، اعمال کے اعتبار سے بہتر ہو یا اور کسی وجہ سے بہتر ہو. تو اس لیے عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ بنائیں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور عیب بھی نہ لگاؤ، کسی کے اوپر عیب مت لگاؤ کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، تمہارے اندر یہ قصور ہے. ہمارے ہاں ساتھی کہتے ہیں جی وہ اس میں تھا ہی عیب تو میں نے کہا ہے نا. تو جب اس میں عیب تھا اور تو نے کہا اس کو برا لگتا ہے تو اس کو غیبت کہتے ہیں. اور اگر اس میں عیب نہیں ہے اور تو نے کہا تو اس کو بہتان کہتے ہیں. غیبت والے کو بھی اللہ نے منع فرمایا کہ تو غیبت نہ کر، اور بہتان کا تو ہے ہی گناہ. دونوں گناہ سخت ہیں. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ساتھ فرمایا کہ ایک دوسرے کو القاب بھی مت دو، ایک دوسرے کے نام بھی مت رکھو. یہ فلاں ہے جی، یہ کالا ہے جی، یہ گورا ہے جی. عموماً نام رکھتے ہیں نا، وہ کالیا، کالا خان، یہ نام یہ بھی مت رکھو، اس کے اصلی نام سے پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کا نام بنانا یہ گناہ کا کام ہے اور ایمان جانے کا خطرہ ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جس شخص نے توبہ نہیں کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ کل قیامت کے دن ظالموں کے ساتھ شامل ہوگا. تو تین باتیں ہمارے سامنے آ گئیں. پہلی بات یہ ہے کہ کسی کا مذاق مت اڑائیں. دوسری بات یہ آئی کہ کسی کے اوپر عیب مت لگائیں. اور تیسری بات یہ آئی کہ کسی کو برے القاب کے ساتھ مت پکاریں. جب یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں گی تو معاشرہ خود بخود جگہ پہ آ جائے گا، ہر ایک کا احترام دل میں آ جائے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کل جمعات آئی ہے ہمارے ہاں مستورات کی، اور ابھی زور کے بعد 2 بجے کے بعد ان کا تعلیم کا حلقہ ہوگا اور بیان ہوگا. مستورات کے لیے اندر حلقہ ہے، ادھر بھی ہوگا اور بیان ہوگا. تو آپ تمام حضرات اپنی خواتین کو جو ہے بیان میں بھیجیں. انشاءاللہ یہ ہفتے کو بھی ہوں گے اور اتوار کے دن زور کے وقت، اتوار کو زور کے وقت انشاءاللہ یہ ان کی واپسی ہوگی. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ خود بھی ان کے ساتھ مل کر گشتیں کروائیں اور گھر والوں کو بھی بھیجیں، وہ ان کے ساتھ شامل ہوں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदख़ुलून जहन्नम दाखिरीन बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मुर्शिदना व मुहतदना व हादियना व सुबुलना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहम बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाल उस्मान व अक़ज़ाहुम अली व फ़ातिमतु सय्यिदतुन निसाइ अहलिल जन्नह व हम्ज़तु असदुल्लाहि व असदु रसूलिह अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल अब्बास व वलदिही मग़फ़िरतन ज़ाहिरतन व बातिनतन ला तुग़ादिरु ज़ंबा अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम मिन बादी ग़रज़ा फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम फ़मन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम व ख़ैरुल क़ुरूनि क़र्नी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अजल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अअज़मु व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सफ़े दुरुस्त फरमा लें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाम हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअग़ना
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. या इलाह आलमीन, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, या इलाह आलमीन सब की बख्शिश फरमा, सब के दरजात को बुलंद फरमा, सब के कब्रों को या इलाह आलमीन को मुनव्वर फरमा। या इलाह आलमीन जितने भी मुसलमान रूहानी जिस्मानी बीमार हैं, सब को शफ़ाए कामला आजिला मुस्तमर्रा अता फरमा। या इलाह आलमीन उलमाए हक़ की हिफाजत फरमा, दीनी मदारिस की, मकातिब की, खानकाहों की, मराकिज़ की, मसाजिद की या इलाह आलमीन तो हिफाजत फरमा। या इलाह आलमीन हम सब को दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, दीनदारों के साथ वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा,
ہم سب کو یا الہ العالمین 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء کے ساتھ رابطہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی حضرات دور دراز سے آتے ہیں یا الہ العالمین قدم قدم پہ ان کو رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ جو حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا الہ العالمین ان کے مال جان عزت آبرو میں برکت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین مرتے دم تک ہم سب کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جب موت کا وقت آئے تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔